السلام علیکم۔ ایک خاتون کی دردناک کہانی پڑھی۔ آپ ان کا فرضی نام زینب سمجھ لیں۔ اس کی زندگی کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ اس کے سسر 2 بڑی ٹیکسٹائل ملز کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ اس کے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھے۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسے خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اس گھر میں وہ ٹوٹل 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک زینب کے شوہر، ایک زینب اور ایک زینب کے سسر کی دور دراز کی رشتہ دار خاتون جو کافی عمر رسیدہ تھیں۔ زینب کے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی اولاد نے ان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر زینب کے سسر انہیں گھر لے آئے۔ عمر 70-80 کے لگ بھگ تھی، خاموش فطرت تھیں، لیکن زینب کو ان سے خام خواہ کی چڑ سی ہو گئی تھی۔ اسے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی راجدھانی میں وہ ایک بوجھ ہے۔ اس کے سپنوں کے محل میں بدنما داغ ہیں۔ وہ دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کا کہتی، لیکن یہ تو اس کے سسر کا فیصلہ تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل اور برکات اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئیں، اور ابو کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک اس کے سسر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر تمام دولت کے تنے تنہا وارث بن گئے اور زینب اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ اس کے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو اس کے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب خمار کم ہوا تو پھر اس کی سوئی اماں پر آ کر اڑ گئی۔ روز شوہر کے کان بھرتی جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھیں، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ زینب اور ان کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن زینب کو تو لگا کہ جیسے وہ یہ یک طرفہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار تھی۔ ہفتہ ہی گزرا تو اس کے شوہر انتہائی پریشان گھر آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے سسر پر کافی بینک قرضہ تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ادھار بھی تھا۔ چائنا کی مصنوعات کا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں آنے سے بھی کاروبار کافی متاثر تھا۔ جلد ہی ایک فیکٹری بیچنی پڑ گئی، لیکن اس کا دل اب بھی مطمئن تھا کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک نے اپنے قرضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور وہ ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس کے شوہر نے بچی کھچی آمدنی سے ایک چھوٹا سپننگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہوا۔ زینب کی شاہانہ عمارت زمیں بوس ہو گئی تھی۔ اسے احساس جرم نے گھیر لیا کہ اس نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا، اور اب اس کا اپنا سپنوں کا محل بکھر کر رہ گیا۔ اور یہ سب زوال اماں کے جانے کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ اسے اپنے سسر کی بات درست معلوم ہونے لگی۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ گھروں میں بزرگوں سے ہی برکت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم پر بزرگوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، اور جن کے بزرگ چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی اولڈ ہومز کھل گئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ معین شاداب کے بقول وہ وقت اور تھے کہ بزرگوں کی قدر تھی، اب ایک بوڑھا باپ بھرے گھر پہ بار ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔